بعد والے لوگ اور صحابہ کا کوئی تقابل نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نصف مد جو، آدھا کلو جو بعد والوں کے عود پہاڑ کے سونے سے زیادہ ثواب اور قبولیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اسی کے مطابق ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ تو مرفوع ہے نا یہ مد والی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی ادبی نہ کرو، ان کو گالی نہ دو. یہ کہنا اس کی فلاں کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بھی تو گالی ہی ہوتی ہے نا. آپ فرماتے ہیں فلا مقام احدہم ساعتاً، ان میں سے کسی کا ایک گھڑی کا جو مقام ہے، جو اس نے کام کیا، خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی کی عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے. تم میں سے کوئی عمر بھر جو کام کرے، اس سے صحابہ میں سے کسی صحابی کا ایک لمحہ ایک کام وہ سب سے بڑھ جائے گا. فرمایا کہ صحابہ سے قیاس اور مقابلے نہ کیا کرو. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، علامہ اجری کی کتاب الشریعہ میں موجود ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں موجود ہے، احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ میں 3 جگہ یہ روایت موجود ہے، امام بیہقی کی کتاب الاعتقاد میں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مضمون کچھ اور الفاظ سے روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا، حالانکہ اسے علم تھا ان کی یہ اختلافات ہوں گے. تو پھر یہ کہنا کہ فلاں اختلاف کی وجہ سے صحابہ کو تبرئ بولے جائیں، ان پر سب و شتم کیا جائے، تو یہ اللہ رب العالمین کے علم پر اعتراض آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والوں کو یہ تلقین کی، طریقہ سکھایا. وہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کیا کہیں؟ وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش کر اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر جو ہم سے پہلے ایمان میں ہو چکے. تو اس سے سمجھ یہ آیا کہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کا حکم ہے، سب و شتم کی اجازت نہیں. اس طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ محمد کریم کے صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کو اچھے الفاظ سے ذکر کرنا، اور یہ لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے. یہ بری بات ہے.